کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دربار میں تم جاؤ اور جب جاؤ اس کے چہرے کی زیارت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آ جائے تو سمجھو کہ یہ اللہ کا کامل ولی ہے، اللہ کا کامل ولی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا ہوگا۔ اس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک چیز شریعت کے مطابق ہوگی تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کامل ولی ہے، اللہ کا کامل ولی ہے۔ ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، ایک دن، دو دن، تین دن رہا، 3 دن رہنے کے بعد واپس آنے لگا تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ خیریت سے آئے تھے؟ 3 دن رہے، کھایا پیا، یہاں رہے، اب واپس آ رہے ہو، نہ کوئی بات کی نہ کوئی بات بتائی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں آیا تو تھا آپ کا مرید ہونے کے لیے، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ والوں نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں آپ نے وہ میرا کون سا کام دیکھا ہے جو میں نے شریعت کے خلاف کیا ہے؟ ان 3 دنوں میں میرا وہ کون سا کام دیکھا ہے جو میں نے خلاف شریعت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف میں نے جو کام کیا وہ بتاؤ۔ اس نے کہا وہ کام تو آپ نے نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آج ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جب تک ذہنی کوئی کرامت نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم اس کو اللہ والا نہیں مانتے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اسے کس قدر محبت ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی دل کی مراد لے کر گئے ہیں، اگر وہ پوری کر دے تو وہ اللہ والا ہے، اگر وہ پوری نہ کر سکے تو وہ اللہ والا نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا کی مراد کو جہاں سے پوری ہو جائے نا سمجھیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا یہ بندے کی روحانی تربیت کرتا ہے، یہ اللہ کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ ہاں اللہ والوں سے دم کروانا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے مقصد ہی یہ بنا لیا ہے، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہی تب ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ آتا ہے، کوئی درد آتا ہے تو پھر ہم اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کر دم کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ والے جب نظر کرتے ہیں نا تو بندے کی روحانیت بدل جاتی ہے، وہ بندے کی روحانی اصلاح کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے، جب وہ نظر کرتا ہے نا تو وہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ جب اللہ والا نظر کرتا ہے تو وہ مٹی کو سونا بناتا ہے، لیکن اللہ والا نظر بھی اس پہ کرتا ہے جو دل سے ہو کر جاتا ہے، جو دل سے ہو کر جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، پھر وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ جب وہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیتا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے وہ دریا میں گر جائے، وہ سمندر میں گر جائے، اب اسی کو قطرہ کہتا ہے تو وہ بھی دریا بن گیا ہے، وہ سمندر میں گرا وہ سمندر بن گیا، وہ دریا میں گرا ہے تو وہ دریا بن گیا، وہ قطرہ نہیں رہا۔ یہی نسبت کی مثال ہے اللہ والوں کی۔ جب بندہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، اگر وہ مٹی تھا اللہ والے اس کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے کامل ولی گزرے حضرت ادریس حولانی،
رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تابعی ہیں، آپ تابعی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت کے مطابق کہ حضرت انس بن مالک، ان دونوں میں سے ایک کی تربیت میں چلے گئے، صحبت میں چلے گئے، چند دن آپ کی صحبت میں رہے۔ جب صحبت سے اٹھے نا، دل میں ارادہ کر لیا کہ بھوکا مر جاؤں گا، حرام مال نہیں کھاؤں گا، ناجائز کام نہیں کروں گا۔ اب اٹھے، گھر میں آئے، مزدوری کرنے نکلے، کہا جب تک کوئی حلال کام نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس کے کام میں ذرا برابر کی شک ہوگا نا کہ اس کی جو آمدن ہے وہ جائز نہیں ہے، ناجائز طریقے سے آگے میں اس کی مزدوری بھی نہیں کروں گا، میں اس کی مزدوری نہیں کروں گا۔ آپ صبح سے نکلے، شام تک کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی مزدوری نہیں۔ جہاں مزدوری ملتی تھی آپ کو شک پڑ جاتا تھا کہ اس بندے کی جو آمدن ہے یہ کہیں ناجائز طریقے سے ہے، تو صبح سے شام تک واپس آگے کوئی مزدوری نہیں ملی۔ بعض مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان بھی ہوتا ہے، صبح گئے شام تک واپس آ گئے، دوسرے دن گئے خالی واپس، تیسرے دن گئے خالی واپس، گھر میں پاکا ہے، کھانے کے لیے پکانے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، تو اب بیگم صاحبہ نے سخت حکم دے دیا کہ اگر آج شام تک کچھ لے کر نہ آئے نا تو میں اپنے باپ کے گھر چلے جاؤں گی، اپنے بچوں کو لے کر۔ اب یہ پریشان ہوا کہ اگر کسی ناجائز بندے کی مزدوری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اگر جائز طریقے سے کام کر دو تو وہ ملتا کوئی نہیں ہے، اگر شام کو کوئی گھر میں پیسے لے کر نہ آیا تو بیگم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، بیگم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ بیگم بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور یاد رکھنا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، سب سے جو پہلا رشتہ بنا ہے وہ میاں اور بیوی کا بنا ہے۔ کائنات کا جو پہلا رشتہ بنا ہے، جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے نا، وہ رب تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے سے شروع کی ہے۔ ماں کی عصمت بجا ہے، باپ کی عصمت بڑی عصمت ہے، لیکن کائنات کا پہلا رشتہ جو بنا ہے اور میاں اور بیوی کا بنا ہے۔ ہم نے اس رشتے کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس رشتے کی اہمیت سمجھ آ جائے گا، خدا کی قسم ہر گھر جنت بن جائے، ہر گھر جنت بن جائے، لیکن ہمیں اس رشتے کی سمجھ آئی نہیں ہے۔ ہم نے بیوی کو نوکرانی سمجھا ہے، جب ہم اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں نا تو وہ بھی گھر میں نوکرانی بن کر رہتی ہے، وہ بھی ہمیں گھر کا مالک سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو نوکرانی سمجھتی ہے، وہ اپنے گھر کا، اس گھر کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے۔ جب وہ اپنے گھر کو مالک ہی نہیں سمجھتی ہے، نوکرانی بن کر رہتی ہے نا، تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ جب ہم گھر کا اس کو مالک بنائیں گے، مالک بنا کر رکھیں گے، جو شریعت نے اس کے حقوق مختص کیے ہیں وہ حقوق ہم اس کو پورے دیں گے نا، خدا کی قسم ہر گھر جنت بنے گا، ہر گھر جنت بنے گا۔ ہمیں سلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں سلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب گھر سے ماں رخصت کر دی گئی بیٹی، وہاں نوکرانی بن کر نہ رہنا، اور ادھر لڑکے کو ہم کیا تربیت کرتے ہیں، بیٹا اس کو ماں بنا کر نہ رکھنا، بیوی بنا کر رکھنا، یہی تربیت ہوتی ہے نا کہ بیٹا اس کو ماں بنا کر نہ رکھنا، بیوی بنا کر رکھنا۔ اور ادھر سے تربیت ہوتی ہے کہ بیٹی وہاں جا کر بیوی بن کے رہنا، نوکرانی بن کر نہ رہنا۔ جب دونوں ہی طرف سے تربیت ہی غلط ہوگی تو وہاں کیا سکون آئے گا، وہاں ہمیشہ بے چینی ہی رہے گی۔ اب حضرت ادریس فلانی نکلے، بیوی نے کہا اگر شام تک کچھ نہ لے کر آئے تو میں بچوں کو لے کر، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں کیا کروں گی، میں چلے جاؤں گی، اپنے میکے چلے جاؤں گی، اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤں گی۔ اب یہ حضرت ادریس فلانی نکلے، صبح سے لے کر زور تک انتظار کیا، کوئی مزدوری نہ ملی۔ جب زور کا وقت ہوا، دل میں خیال آیا کب تک
کہ دنیا والوں کی مزدوری کا انتظار کرتا رہوں گا، کیوں نہ آج رب وحدہ لا شریک کی مزدوری کر کے دیکھتا ہوں، جب وہاں سے شاید کوئی خیرات مل جائے، وہاں سے کوئی مزدوری مل جائے، وہاں تھوڑے بہت پیسے مل جائیں۔ ابھی دریا کے کنارے گئے، اپنے دریا سے وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کے ہاں سر سجود ہو گئے۔ ظہر سے لے کر عصر تک رب کی مزدوری کی ہے، رب کی مزدوری کی ہے، رب سے مانگا ہے اور گڑ گڑا کر مانگا، گڑ گڑا کر مانگا ہے، مانگتے رہے۔ جب عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھی، اب گھر جانے لگے نا، تو ایک رومال کے اندر جو صافہ تھا اس رومال میں ریت باندھی گھر چلے گئے کہ بیوی دور سے دیکھے گی نا تو چلے کوئی حاصلہ ہو جائے گا کہ کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہیں دور سے بڑبڑانا شروع کر دیں گے، ہمسائے والے بھی سنیں گے، بےزتی ہوگی کہ گھر میں تو کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، گھر میں کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ اب ریت باندھی ہے، میں نے کہا جب اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے تو مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، مٹی کو سونا، لیکن ہو اللہ والا، ہو اللہ والا، جس کو اللہ والا کہتے ہیں، جس کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے۔ اب آپ رومال میں وہ مٹی لے کر ریت لے کر گٹھڑی باندھی اور چل پڑے۔ جب گھر میں آئے نا تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ کا موڈ ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، حالات ٹھیک ہے، تو گٹھڑی دروازے کے پاس رابطے کی خیر میں ہے، آج گزارا ہو جائے گا۔ اب جب گھر میں آئے بیٹھے، بیگم صاحبہ آئی، کہا ہاتھ دھوئے کھانا کھائے۔ میں پریشان ہو کہ کھانا ہاتھ کہاں سے گیا؟ جب میں نے ہاتھ دھوئے، جب میرے سامنے کھانا آیا تو ہر قسم کا کھانا، تو میں حیران ہوا، جس گھر میں 3 دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہر قسم کے کھانے کہاں سے گئے؟ اور جو بیگم ہے اس کا کردار جو ہے یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے، میں اپنی بیوی کے کردار پہ شک ہی نہیں کر سکتا، جو کردار میرے سامنے ہے، اور میرے 3 بچوں کی وہ ماں بن چکی ہے، وہ غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ بیوی پہ شک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جس گھر میں شک آ جائے نا کہ 2 رشتوں کے درمیان، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جب ان دونوں کے درمیان شک کا رشتہ پیدا ہو جائے نا، پھر یہ گھر تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس گھر کو تباہی سے کوئی نہیں۔ ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے۔ بیوی کے کردار میں میں شک بھی نہیں کر سکتا۔ کھانا آ گیا، کھانا کھایا، کہا یہ آیا کہاں سے ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ کہا پتہ نہیں آپ کس قریب بندے کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، آپ گھر کے اندر اس نے اتنا اناج بھیجا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ ہی باقی نہیں بچی۔ کس قریب کی مزدوری آپ کرنے گئے ہو کہ صبح سے لے کر اب تک اتنا کچھ آیا ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے اب جگہ ہی بچی نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ جس کریم کی میں مزدوری کرنے گیا ہوں نا، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ جو اس کو نہیں مانتا وہ تو اس کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو رب کو نہیں مانتا، جو رب کو رب نہیں مانتا، جو رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ تو اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، پھر مارنے والے کو کیسا بھوکا مرنے دے گا؟ تو نے کہا اچھا آپ کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لے کر آئے ہو؟ بیگم نے وہ گٹھڑی اٹھائی جو ریت کی تھی، جب اس گٹھڑی کو کھولا نا تو وہ ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھی، ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے اللہ کے بزرگوں کو پڑھا ہے لیکن ہم نے ان کو سمجھا نہیں، ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم داتا صاحب جاتے ہیں اللہ کے بزرگوں کے مزارات پہ ہم جاتے ہیں، بڑا رش لگا ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، ہم ایک بتا سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو کھاتا دادا صاحب کے دربار پہ جا کے وہاں کھانا کھا لیتا ہے، صبح ناشتہ بھی وہاں سے کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی وہاں سے کھاتا ہے،
شام کا کھانا بھی وہاں سے کھاتا ہے، اگر سونے کی نوبت آ جائے تو رات کو وہاں پر وہ آرام بھی کر لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. دادا صاحب کا کون کماتا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں، تو کمانے والا ان کا ہے. ہزاروں لوگ وہاں سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، ان کے نام کا ملتا ہے نا، ان کے نام پہ کھا رہے ہیں. ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ اور دادا صاحب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، غریب تھے. دادا صاحب کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ ان کے حالات زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، وہ خود غریب تھے، لیکن آج ہزاروں لوگ ان کے در سے کھا رہے ہیں، ان کے در سے کھا رہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں نا، مانتے ہیں نا اللہ کے بزرگوں کو. ہم کیوں بھوکے مرتے ہیں؟ ہم کیوں بھوکے مرتے ہیں؟ سوچ کا فرق ہے، ذہن کا فرق ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمارے آگے بھاگ رہی ہے، دنیا ہمارے آگے بھاگ رہے. دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہ دنیا ہمارے ہاتھ پھر نہیں جائے گی. انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے. آج ان کا دربار، ان کا مزار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے دادا صاحب کو ماننے والوں، دیکھو تو صحیح، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے. ہزاروں لوگ آج ان کے دربار سے آ کر کھاتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے دربار سے آ کر، انہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے ہیں. آج 7 سے 8 صدیاں گزر چکی ہیں، انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے دادا صاحب کو، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ہم بھی وہاں جا کر تقسیم کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ہم بھی کھانا کھلا دیتے ہیں کہ دادا صاحب کے نام کی دیکھ بانٹی ہے. انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ دیا ہے کچھ نہیں. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے. آج دنیا وہاں پر کھانا کھا رہی ہے، کسی پیٹ کے لیے تو بیان دار پہ ٹھوکرے کھا رہے ہیں نا بھائی، کسی پیٹ کے لیے اور کیا کرنا ہے. اور وہاں سے لوگ ہزار کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں. جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آئے گی. دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ دنیا تمہارے در در پہ ٹھوکرے کھائے گی. لیکن یاد رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. اور جب ہم اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا، قرآن بھی نہیں یاد رہا، حضور کا فرمان بھی یاد نہیں رہا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہم سارا دن مارے اس دنیا میں، ساری رات تھک ہار جا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر یہی دنیا کرتے سارا دن گزر جاتا ہے. ساری زندگی دنیا کرتے کرتے قبر کے اندر چلے گئے، قبر کے اندر چلے گئے. دنیا پھر ہاتھ نہ آئی. اس دنیا کو چھوڑو گے، یہ تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تم آگے بھاگ رہے ہو. میں سے جان چھوڑا، یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی. لیکن بندہ جب اللہ والا بنتا ہے، جب اللہ والا بنتا ہے، یاد رکھنا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کسی کو بد دعا نہیں دیتا. آپ جسے جتنا مرضی کام کر لیں وہ آپ کو کبھی بد دعا نہیں دے گا. لیکن یاد رکھنا، ولی اللہ ہوتا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. اگر وہ خود کچھ نہیں نہ کرتا تو رب وحدہ لا شریک جس کا وہ دوست ہوتا ہے، وہ رب برداشت نہیں کرتا. جب وہ رب برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر جب دنیا والے اس کو تکلیف دیتے ہیں تو اس رب سے برداشت نہیں کرتا، اس رب سے برداشت نہیں ہوتا. ہم نے ایک نام سنا ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی، نام سنا ہے نا بھائی، 11ویں والے پیر. میں نے کہا نا کہ ہم نے بزرگوں کو پڑھا ہے، لیکن ہم نے بزرگوں کو سمجھا نہیں، بزرگوں کو سمجھا نہیں. اگر ہم سمجھ لیں نا، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ سارے سوال ختم ہو جائیں. ایک گانا بجانے والا تھا، اگر سنگر کہتے ہیں، وہ گانا بجاتا تھا، رنگ کا وہ کال تھا. تو آپ نے نا اس کو منع کیا، آپ نے اس کو منع کیا کہ ایک اور کی خلافت کرتے ہو، اور دوسرا جو سنتا ہے آپ کی وجہ سے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا ہے. تو یہ جو سنگر تھا نا، یہ گانا بجانے والا،
یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مخالف ہو گیا. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اگر میں بھی کسی کو کوئی بات کہہ دوں نا اسے بری لگے گی. لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی چند نظر ہے. ہمارے باپ کا دین ہے. قرآن میرے باپ کا ہے. قرآن میرے باپ کا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. ہم نے تو رب کا قرآن پڑھ کے سنانا ہے. یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. کوئی عمل کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو تب بھی ٹھیک ہے. ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. تو حضرت شیخ صاحب کے مخالف ہو گیا. آپ نے کبھی اس کو بد دعا نہیں دی. وہ کبھی کہتا کہ حضرت کے پاس کھانا کہاں سے آتا ہے, اتنے لوگ کھاتے ہیں, حضرت کی کمائی کتنی ہے, حضرت کی تنخواہ کتنی ہے, اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, اتنے لوگ کیسے کھا لیتے ہیں, آمدن ذرائع آمدن کیا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا بھائی, امام صاحب کوئی اچھا سوٹ کپڑوں کا پہن لیں, کوئی اچھی گاڑی رکھ لیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا بھائی. آپ اچھے لوگوں ویسے عموماً یہ ہوتا ہے میرے امام صاحب کی تنخواہ 15,000 ہے, اس نے 1 لاکھ کی گاڑی کہاں سے لے لی ہے. ہوتا ہے نا بھائی, اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے, وہ جس کو دے دے, وہ کسی سے پوچھ کر دینا ہے بھائی. وہ 15,000 والے کو 15 لاکھ دے دے, 15 کروڑ دے دے, کون پوچھتا ہے. یہ رب کی تقسیم ہے, جس کو جتنا وہ عطا کر دے. اب یہ اس نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ حضرت کا کھانا کہاں سے آتا ہے, ذرائع آمدن کیا ہے, لوگ کیسے کھاتے ہیں. وقت گزرتا گیا, لوگوں نے اس کو سننا چھوڑ دیا. اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا. جب لوگوں نے سننا چھوڑ دیا, پیسے آنا ختم ہو گئے, حالات پورے ہو گئے. پھٹا پرانا لباس پہنا ہے, شہر گھر والوں نے بھی نکال دیا, شہر سے نکلا, قبرستان کے اندر جا کر اپنی کلی لگا لی. اب یہاں ہی رہنا, یہاں ہی آنا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں ہی مر جاؤں گا, یہاں ہی دفن ہو جاؤں گا. حضرت شیخ صاحب کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا, خالی وہی ہے نا جو میری مخالفت کرتا تھا. گھر گئے, اپنے غلام کو نا 1,000 دینار دیے, اور ایک بات بتا بھی 100 دینار دیے. کہا جو فلاں بندہ قبرستان میں بیٹھا ہے اس کو دے دینا, لیکن یہ نہ بتانا کہ کس نے دیے ہیں, یہ نہ بتانا کہ کس نے دیے ہیں. وہ غلام دیا, 100 دینار اس کے حوالے کیے. اس نے کہا بھائی کس نے بھیجے ہیں. کہا مجھے آپ تک پہنچانے کا حکم تھا کہ میں آپ تک یہ درہم دینار پہنچا دوں, اور مجھے یہ حکم نہیں تھا کہ میں بتا کر بھی آؤں. مجھے بتانے کا حکم نہیں ہے, صرف آپ تک پہنچانے کا حکم تھا. تو اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ اس شہر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ اتنی ہمدردی رکھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ کوئی ہمدردی رکھنے والا شہر میں کوئی نہیں ہے. اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے, یہ بات اللہ نے ڈالی ہے, یہ بات اللہ نے ڈالی ہے. جب آپ کی تاریں اللہ سے ملیں گی, اللہ کے رسول سے مل جائیں گے, ایک دنیا والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو ڈالے گا. تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ میری عزت کرو, رب تعالیٰ خود ان بندوں کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ آپ کی عزت کریں گے, آپ کا احترام کریں گے. یہ دنیا والے آپ کے سامنے سنیں گے. آخری بات سناتا ہوں. حکمران آج موجودہ دور کے بھی حکمران ہیں. خود آج سے پہلے کے حکمران نے 100 سال 200 سال 300 سال یہ سلسلہ عام تاریخ بڑے پیچھے چلتا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا ہے, پیچھے کو ہم چھوڑتے ہیں. اس تاریخ میں نام صحابہ کی بات کرتے ہیں. ایک حکمران گزرے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں, یا آپ کی نواسی کی بیٹے ہیں, حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب ایک مثالی حکمران گزرے ہیں. خلفائے راشدین کے بعد آپ کا دور ایک مثالی دور تھا, مثالی دور تھا. آپ کے دور میں کہتے ہیں کہ آپ کے پورے دور حکومت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہو, جس کو زکوٰۃ دی جائے. ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جسے زکوٰۃ دی جائے. اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک سید زادہ تھا, اس کی 4 بیٹیاں تھیں. آل رسول کے ساتھ محبت کیا کریں, دل سے محبت کیا کریں. آل رسول کے ساتھ محبت کیا کریں اور دل سے محبت کیا کریں, دل و جان سے, دل و جان سے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے آل رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے
اور دل و جان کے ساتھ کرنی ہے۔ ایک سید زادہ ہے آل رسول میں سے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، حالات کام ہو گئے۔ اب جو آل رسول ہیں ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے، کے لیے جائز نہیں ہے، شریعت نے کو منع کیا ہے۔ اور ہو سید زادہ، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، گاؤں کا جو میراثی ہوتا ہے نا، وہ شہر میں آ کر کہتے ہیں سی شاہ ہونے، کیا کہتے ہیں سی شاہ ہونے۔ حضرت ہو آل رسول، آل رسول جو ہے نا وہ مانگتا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اس اللہ والے نے سید زادے نے اللہ کے دربار میں دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میرے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کو رخصت کرنا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات مقام میں تشریف لائے، فرمایا عمر بن عبد العزیز کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ آپ روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر دو۔ کتنے؟ 10 پارے، اور 10,000 مرتبہ روزانہ آپ درود شریف پڑھتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ آپ روزانہ 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہو اور 10,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہو۔ آج سے کچھ دن قبل آپ نے 3,000 مرتبہ کم درود پاک پڑھے۔ کتنا؟ 3,000 مرتبہ، یعنی 10,000 کے بجائے 7,000 پڑھا ہے۔ اور جو 3,000 کم پڑھا ہے نا، اس کا آپ کے اوپر جرمانہ ہے کہ آپ نے 500 دینار ادا کرنے ہیں بطور جرمانہ۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اب یہ شخص اٹھا، یہ جو سید زادہ تھا، صبح کے وقت رکھتے سفر باندھا، پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچا۔ اسے کیا پتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کون ہوگا، اگر کوئی درویش آدمی ہوگا۔ پوچھتے پوچھتے جب پہنچا، لوگوں سے گزرتا، وہ تو حکمران ہے۔ جب عمر بن عبد العزیز کے دربار میں پہنچا، سر پہ تخت ہے، زبردست جوبہ پہنا ہوا، تو یہ بھی ذرا پریشان سا ہوا کہ یہ تو حکمران ہے، اس کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، کیسے سوال کروں گا، تو یہ کیسے مجھے دے گا۔ تو اس نے نہ جا کر عمر بن عبد العزیز کے کان میں کہا، عمر بن عبد العزیز کے کان میں کہا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ کہ آپ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتے ہو نا، کہ جھولے کے پیڑ بدل گئے۔ کہا یہ تو میری بیوی کو ہی پتا نہیں ہے نا، میرے جو پرسنل سیکرٹری ہے اس کو بھی پتا نہیں ہے، یہ تو میرا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز تھا، کہ آپ کو کیسے پتا چلے؟ کہا آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود بھی پڑھتے ہو نا؟ میں پڑھتا ہوں۔ کہا آج سے 1.5 ہفتہ قبل آپ نے 3,000 کم پڑھا ہے۔ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میرا راز تھا۔ کہا جن کے درمیان راز تھا نا انہیں نے بتایا ہے، انہوں نے ہی بتایا ہے۔ اب اس نے ان کی انگلی پکڑی عمر بن عبد العزیز نے، تو اپنے محل کے پیچھے نا اپنے حجرہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کیا کرتا، اللہ اور رسول کو یاد کیا کرتے تھے۔ حجرے میں گئے، کہا جو 3,000 کم پڑا ہے نا، اللہ کے نبی نے میرے سامنے فرمایا ہے کہ اس کے بدلے 500 دینار آپ نے مجھے جرمانہ ادا کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے سوال کیا، حضرت یہ حالت کیسی ہے؟ آپ کے بارے میں جو سن رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، ظاہری حالت جو ہے یہ کچھ اور ہے۔ ہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے راز نہیں رہنے دیا تو اب راز میں بھی نہیں رہنے دیتا ہوں، میں بھی نہیں رہنے دیتا ہوں۔ آپ نے جب وہ سر سے تاج اتارا نا تو نیچے یہ جو کھجور کی شال ہوتی ہے نا، چھال دینے اس کی بنی ہوئی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی ہے، اور نیچے اسی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک چٹائی ہے بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر عمر بن عبد العزیز آرام کرتے ہیں، عمر بن عبد العزیز آرام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا اللہ والوں کی حالت۔ ایک موجودہ لوگ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی ماشاءاللہ مثالی ہے نا، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں پارٹی لیول پہ کسی بھی تنقید نہیں کرتا، ہمارے حکمران ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثالی وہ بھی تھی، مثالی وہ یہ بھی ہے نا، نہ ان کی کوئی مثال ہے نہ ان کی کوئی مثال ہے۔ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، ہماری ترجیحات ہوتی ہے، وہ ان کی ترجیحات تھی۔
یہ ان کی ترجیحات ہے، اور یہ ترجیحات کی دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے محبت نہیں تھی، اگرچہ ہم مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری ترجیحات کیا ہے؟ یہ دنیا کو بنانا ہے، وہ دنیا کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے نا، اپنے مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور آج ہمیں اگر کوئی غیر مسلم سے قرضہ مل جائے تو ہماری حکومت کی کامیابی ہو سکتی ہے، ہم اسے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سود پر فلاں ملک نے قرضہ دے دیا، اس میں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی ترجیحات تھی، یہ ہماری ترجیحات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، یہ ہمارے گناہوں کا اللہ نے ہمیں نتیجہ دیا ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز حالات کام ہو گئے، عید آ گئی، کپڑے نہیں ہیں، تو بیٹیوں نے سوال کیا کہ ابا عید آ گئی ہے، اب وقت کے حکمران کی بیٹیاں ہیں، کپڑے پہننے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لوگوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، اب حکمران کی بیٹیاں ہیں پرانے کپڑے پہنیں گی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وزیر خزانہ کے پاس گئے، کہا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ تو وزیر خزانہ بھی تو اللہ والا تھا، اس نے کہا آپ مجھے نہ لکھ کر دے دیں کہ 1 مہینہ آپ نے زندہ رہنا ہے تو میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اب کوئی بندہ لکھ کر دے سکتا ہے کہ میرا آئندہ 1 مہینہ زندہ رہنا ہے؟ تو آپ نے کہا میں اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو 1 مہینے کی تنخواہ میں آپ کو ایڈوانس نہیں دے سکتا، ایڈوانس تنخواہ نہیں دے سکتا۔ میں ابھی ظاہر ہے بیٹی کا بیٹا اپنے پرانے کپڑوں میں گزارا کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں کرو جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ ٹائم پر ہو، لیکن ہفتے بعد آپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو میرا نہیں چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی زیارت کا موقع مل جائے۔ 1 ہفتے کے بعد نصیب ہو گیا، بعض لوگ ہیں مطالعہ ہو جاتی ہے، ان کی مہربانی ہے، اور آپ ہفتے بعد زیارت کا موقع دیتے ہیں۔ اگر زیادہ ٹائم دے دیں شاید آپ کی زیارت کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اور دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔